اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کہاوت ہے، چور کی داڑھی میں تنکا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو چور ہوتا ہے اپنی حرکات و سکنات سے خود کو ہی مشکوک کروا لیتا ہے اور چکنا رہتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس پر شک کرنے لگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے، چور کی داڑھی میں تنکا۔ اچھا، اب اس کی حقائق کیا ہے؟ یہ کیسے یہ جو کہاوت ہے یہ مارز وجود میں آئی؟ یہ کیسے کہاوت بنی؟ اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے۔ وہ سٹوری کچھ یوں ہے کہ پرانے وقتوں میں ایک آدمی، اس کے گھر چوری ہوگی۔ تو اس کے گھر چوری ہوگی، صبح اٹھ کے انہوں نے دیکھا کہ جی میرا تو سارا پیسہ، کپڑے، سونا، یہ سب کچھ چوری ہو چکا ہے۔ وہ بیچارہ غریب آدمی تھا، بڑا پریشان ہوتا ہے۔ وہ اس وقت کے حاکم جو بادشاہ تھا اس کے دربار میں جاتا ہے، جا کے چیخ و پکار کرتا ہے، کہتا ہے حضور میرے ساتھ تو یہ ناانصافی ہو گئی ہے، میرا نقصان ہو گیا، میری چوری ہو گئی ہے، تو آپ ازالہ کریں اس کا۔ اچھا، بادشاہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اچھا، بادشاہ جو اس کا سب سے ذہین وزیر ہوتا ہے اس کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اور جگہ دیکھ کے آؤ کس جگہ چوری ہوئی ہے۔ جس طرح یہ موقع دیکھنے آتے ہیں پولیس والے، آج کل ہم آ جاتے ہیں، یہ موقع دیکھنے، موقع ویکھے، یہ پنجابی میں کہتے ہیں موقع ویکھنے چلے ہیں۔ تو وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ اس آدمی جس کی چوری ہوئی ہے اس کی ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی، چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کے اندر اس نے سامان رکھا ہوا تھا۔ اچھا، سامان اس کے اندر رکھا ہوا تھا، لیکن اس سامان کے ساتھ ہی اسی کوٹھڑی میں اس نے اپنا بھوسا، مویشیوں کے لیے بھوسا بھی رکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اس نے سارا دیکھتا ہے، وہ ساری اس کو اندر باہر سے اچھی طرح تسلی کر لیتا ہے۔ اس کے بعد پوچھتا ہے کہ آؤ دربار میں ان بندوں کو پیغام دے دو جن کے اوپر آپ کو شک ہے کہ یہ چور ہو سکتے ہیں، ان کو پیغام دو کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ چلے جاتے ہیں دربار میں، ان لوگوں کو بھی بلا لیا جاتا ہے نا، کہ جس کے اوپر اس آدمی کا شک ہوتا ہے، 2 4 5 6 7 8 یا کتنے بھی ہوتے ہیں، ان کو لائن میں کھڑا کر لیا جاتا ہے۔ وہ ساری سٹوری آ کے بادشاہ کو بتاتا ہے، سارا جو ادھر قصہ وغیرہ دیکھا اس نے، جب موقع مل دیکھا، جب اس نے جو سمجھا یا دیکھا، وہ سارا آ کے بادشاہ کو بتاتا ہے۔ اچھا، بادشاہ ان کو کھڑا کر لیتا ہے، ان کو کھڑا کر کے کہتا ہے جی میں نے چور پہچان لیا ہے، مجھے پتہ ہے چور کا چور کون ہے۔ جس کی داڑھی میں تنکا ہوگا وہ چور ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ چور ہوگا، جس کی داڑھی میں تنکا ہوگا وہ چور ہوگا، کیونکہ پھوسے والا کمرہ تھا۔ تو ادھر اس نے دیکھا کہ کوئی چھوٹا بہت، تھوڑا بہت، کوئی نہ کوئی تنکا لازمی اس کے جسم پر، بالوں میں، داڑھی میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اٹکا ہوگا۔ اچھا، جو اس میں اصل چور تھا وہ یہ بات سنتے ہی یکدم ایسے ہاتھ مارتا ہے کہ اگر کوئی تنکا ہے بھی ہے تو گر جائے۔ ایسے ہاتھ مارنے کی وجہ سے سب کی نظریں اس کے اوپر چلی جاتی ہیں۔ وہ ظاہر ہے مشکوک ہو جاتا ہے نا، کہ اس کے بعد تحقیق کی جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہی چور ہے۔ تو یہ کہاوت ہے، اس کا مطلب یہ تھا، اور اس کی جو آگے حقائق ہے، جو سٹوری ہے، وہ ایسے یہ کہاوت بنی، یا ایسے یہ کہاوت وجود میں آئی۔ اس کے بعد پھر اس کو کتابوں میں، عام فہم میں ہم پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، چور کی داڑھی میں تنکا۔ ہم صرف اس کے میننگ کی حد تک رہتے ہیں، اس کی حقائق تک نہیں جاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔